یہ فرمایا کہ نہیں، آپ کا ایک قدم نہیں، آپ کے دونوں قدم سبحان اللہ میرے سر پر بھی ہیں اور میری آنکھوں پر بھی۔ سبحان اللہ لا بل قدماک علی راس العین، میرے سر پر بھی آپ کے دونوں قدم میری آنکھوں پر بھی۔ تو حضرات محترم، اس وقت جب آپ نے یہ اعلان کیا، آپ کی محفل میں آپ کے شاگرد رشید حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور غوث اعظم کے قدم کو پکڑا اور اپنی گردن کے اوپر اور عرض کرنے لگے کہ سرکار سب نے تو بالقول مانا ہے، لیکن میں بالفعل مان رہا ہوں کہ اپنی گردن پہ رکھوا رہا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بے شک گردنیں سب نے جھکائی ہیں، مگر گردن جھکانے میں سید غیاث الدین حسن کا بیٹا نمبر لے گیا۔ اب اندازہ لگا، اعلان ہو رہا ہے بغداد میں، تو غریب نواز اس وقت جیسے ویسے تو نہیں تھے نا جو غزنی کی پہاڑیوں میں سن رہے ہیں، اور جناب بندہ غزنی کی پہاڑیوں میں آپ سن رہے تھے۔ اب جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، تو غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کی کیفیت دیکھیں۔ اب ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ بس یہ یوں ہی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اعلان بغداد میں اور سننے والا غزنی کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے تو غوث اعظم بغداد میں سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اپنے جتنے جو ان کی محفل میں تھے، لشکر میں تھے، ان کو فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المالؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا حاضرین تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت یہاں بلقیس اور اس کے ساتھیوں کے پہنچ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا تخت اٹھانا ہے؟ یہ میں قرآن پاک کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں یا ایھا المالؤ ایکم، اے حاضرین کون ہے تم میں، یاتینی میرے پاس لے آئے بعرشھا ان کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین قبل اس کے کہ وہ آئیں اس حال میں کہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آئیں گے، پہنچیں گے یہاں اور اسلام بھی قبول کریں گے، لیکن ہم نے ان کو اللہ کی ذات پاک کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، عرفان دلانے کے لیے، توحید کا قائل کرنے کے لیے آخر کوئی تو کمال دکھانا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ میرا غلام جو تیرے تخت کو اٹھا لایا ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو، اگر ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے تو تیرا تخت اٹھانے تو نہ دیتا۔ پتہ چلا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جن کو ہم معبود جس ہستی کو مانتے ہیں نا، وہ تو اپنے بندوں کو بھی یہ طاقتیں دے سکتے ہیں، ایک مقام پہ کھڑے ہو کے جہاں بھی تصرف فرمائے فرما سکتے، دکھانا تھا، ورنہ تخت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب
اب جب انہوں نے فرمایا نا کہ کوئی ہے تم میں، تو پہلے تو ایک جن کھڑا ہو گیا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن کھڑا ہو گیا، عفریت، بڑا لمبا قد، پہاڑ جتنا جسم، کہتے سرکار مجھے اجازت دیں میں اٹھا کے لے آتا ہوں۔ اور میں دیر کتنی لگاؤ گے؟ عرض کرنے لگا یہ آپ کی جو محفل ہے نا یہ موجود ہوگی اور میں لے کے آ جاؤں اور میں بیٹھ جاؤں۔ اور یہ بھی جن نے کہا ہے، جن کو کہتے ہیں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، مجھ میں اس تخت کے اٹھانے کی طاقت بھی ہے اور حضور میں ہوں بھی امین، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے، میں ایک ہیرا بھی نہیں توڑوں، جس طرح کا ہے اسی طرح آپ کے پاس پیش کروں، لیکن میں بیٹھ جاؤں۔ اب اتنی دیر مطلب میں محفل لگا کے بیٹھا رہوں، تیرے آنے کی انتظار کریں، جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک عالم دین اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا اور ناموس نبوت پہ قربان ہونے والا کھڑا ہو گیا، مگر علم من الکتاب، عالم تھا، کتاب کا علم رکھنے والے تھا، کیونکہ بے علم نتواں خدا را شناخت، بے علم بیچارہ کسی وقت بھی پھسلے اور بہ کے تو بہک سکتا ہے۔ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ امام حسین علی مقام جب شہید ہو رہے تھے تو آپ نماز کی حالت میں نہیں تھے، سجدے کی حالت میں نہیں تھے، کیونکہ نماز اور سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور حسین کو اس وقت وضو نہیں تھا۔ تو اندازہ لگائیں اگر ہم پوچھیں کہ کس نے لکھا ہے کہ حسین پاک کو وضو نہیں تھا، تو حقیقتاً آج تک کسی محدث نے، کسی محقق نے، کسی مجتہد نے نہیں لکھا کہ حسین پاک بے وضو تھے۔ بے شک، اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں بھائی؟ آپ دیکھیں بے وضو ہونا یہ بھی ایک نقص ہے، کمال نہیں ہے کہ جناب یہ بڑا کامل ہے، کیوں کہ جی وضو نہیں کرتا، تو بے وضو کامل تو نہیں ہو سکتا نا، بے وضو تو نقص ہے۔ بے شک، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں۔ آقا آپ کی ذات و صفات میں تو اتنا عیب بھی نہیں، اتنا نقص بھی نہیں کہ کوئی آپ کی تعریف کرتے کرتے ختم کر دے کہ اب محبوب کی تعریف ختم ہو گئی ہے۔ یہ انتہا کا عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے، ساری کائنات آپ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کرتے کرتے یہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر آپ کی تعریف کا تو پہلا باب بھی پورا نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہر عیب سے پاک، جو ہر عیب سے پاک نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس میں عیب نہیں، اور بے وضو ہو جانا عیب ہے۔ اور سرکار باتیں کہ حسین منی و آنا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباب، فرمایا بڑی شان بڑی عظمت والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اندازہ لگائیں اس کا مفہوم کیا ہے، کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں ہمارے آقا؟ فرمایا
کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، کیا مطلب؟ کالشیء الواحد، کہ حسین اور میں ایک چیز، ایک چیز۔ حسین سے محبت مجھ سے محبت، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت، حسین کا نقص نکالنا میرا نقص نکالنا، اور حسین کی شان بیان کرنا میری شان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بے وضو ہو جانا یہ نقص ہے یا کمال ہے؟ نقص ہے، کیونکہ وضو جس کا ٹوٹ جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اسے حد سے اصغر لاحق ہو گئی، حد سے ناپاکی کو کہتے ہیں۔ میرے آقا کے تو قریب ہی ناپاکی نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ اور جب آپ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، ہم ایک ہی چیز ہیں، تو جب سرکار کے نزدیک ناپاکی نہیں آ سکتی تو جناب بندہ امام حسین کے قریب بھی ناپاکی نہیں آتا۔ ان کے نانا پاک، ان کے ابا پاک، ان کی اماں پاک، بھی ان کی اولاد پاک کیوں نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک قطرہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے، ایک قطرہ، اس قطرے سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے جی۔ لیکن علی پاک کے جسم سے وہ قطرہ نکلے تو غسل واجب نہیں۔ حدیث پاک ہے، کسی بھولوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو اور بات ہے، جو عظمت محبوب کو نہ دیکھے اور ملا کی بات کو دیکھے، لانتی ہیں وہ لوگ۔ میں نبی پاک کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، میں من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا۔ ہمارے آقا نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر فرمایا تھا، یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ فرمایا علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے تو بغیر غسل کے لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد، ٹھیک ہے نا؟ بغیر غسل کے، جب غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب وہ قطرہ انسان سے ٹپک کر نکلتا ہے تو انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور سرکار ماتے ہیں جس پہ غسل واجب ہو جائے کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری و غیروں کا، میرے اور تیرے سوا۔ حدیث ہے، حدیث، میرے اور تیرے سوا۔ یار جن کے والد پہ غسل واجب نہیں ہوتا، جن کے والد پہ غسل واجب نہیں ہوتا تو ان کی طہارت کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور پھر اماں جان، ہر عورت کم از کم مہینے میں 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا عادت کے مطابق، جب تک وہ خون منقطع نہ ہو جائے، پوری نماز کا وقت نہ گزر جائے، عورت غسل نہ کر لے، نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، معاف ہے، قضا بھی نہیں کرنی پڑتی۔ کیوں کہ ہر مہینے یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ہر مہینے کی نمازیں اگر قضا پڑھنی پڑے تو پھر تو وقت لگے گا۔ اللہ کریم ہے، میں نماز معاف ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اس مرض سے پاک تھی، یہ مرض کبھی آپ کو لاحق نہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت 40 دن گزارنا پڑتا ہے، اگر کم ہے تو عادت کے مطابق وہ خون نفاس منقطع ہوگا، عورت غسل کر لے گی، پھر اس پہ نماز فرض۔ لیکن سیدہ زہرا پاک کا بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد جو نماز کا وقت آتا، آپ کھڑی ہو کے نماز،
نہ ابا کو ناپاکی لائق ہوئی، نہ اماں کو ناپاکی لائق ہوئی، تو حسین پاک کو کیسے ناپاک ہے؟ کسی چھوٹے موٹے ملا سے مت پوچھو، بریلی کے تاجدار سے، اعلیٰ حضرت سے، وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دے، ماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور، انہیں تو سارے نور نظر آ رہے ہیں، تجھے بے وضو نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی حسین پاک بے وضو تھے جو جسم کربلا میں پڑا ہے اور سر نیزے پہ ہے اور قرآن کا درس دیتے جا رہے ہیں۔ تالیہ قرآن نے پڑھا نا، ام حسبتا انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جواب دیا حسین پاک نے عجب من اصحاب الکہف قتلی و حمل، کہ ان اصحاب کہف بھی بے شک اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، مگر تمام عجیب نشانیوں سے بڑھ کر بڑی عجیب نشانی میں حسین، دیکھ لو میرا سر نیزے پہ ہے، میرا جسم کربلا میں ہے، مگر یزید کو بتا دو حسین مرا نہیں، اور جو مر کے بھی نہیں مرتے ان کا مقام کیا ہوگا؟ شہید ہو تو سب زندہ ہے، اور حضور امام حسین تو شہید اعظم ہے۔ جناب بندہ حیرت ہوتی ہے یار مجھے ان لوگوں پر جن کو ان پاک لوگوں میں نقص نظر آتا ہے، بے وضو تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چلو کسی کتاب کا حوالہ دو کہ دیکھو فلاں محدث نے لکھا ہے کہ حسین پاک کا وضو ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اکثر لکھتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت بھی اذان ہوئی اور امام عالی مقام نے جماعت کرائی، بے شک پینے کے لیے تو پانی نہیں تھا۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، یہ امام حسین عالی مقام کے بیٹے کا نام ہے غوث اعظم، والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، مجمع البحرین ہیں، حسن کے کمالات بھی غوث اعظم میں ہیں، حسین پاک کے کمالات بھی غوث اعظم میں ہیں۔ تو یار بتاؤ جن کے جد امجد کا کوئی نقص نکال کے بیان کرے، غوث اعظم اس پہ خوش ہوں گے؟ غوث اعظم کو کان پکڑوا کے اس کو چھتر لگائیں گے، اور مزہ آئے گا جب میدان حشر میں ملا جی چھتر کھا رہے ہوں گے نا، دنیا کہے گی کمال ہے یار، ہم تو تجھے ولی سمجھتے رہے، تو چھتر کھا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جناب آرام سے وہ ہوں گے جو میرے نبی کے صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی عزت تو صحابہ پر بھی واجب ہے، صحابہ پر بھی واجب ہے، اہل بیت اطہار کی عزت کرتے بھی تھے، وہ کرتے بھی تھے عزت۔ تو جناب بندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی مزید باتیں زندگی رہی تو اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا